السلام علیکم، آپ دیکھ رہی ہیں بول نیوز، میں ہوں شمائل ارشد اور میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائن کے بعد اہم خبر سے بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ آپریشن بنیان مرصوص میں پاکستان نے بھارت کو جو مکہ مارا اور دشمن قیامت تک وہ نہیں بھولے گا۔ افواج پاکستان نے مارکہ حق میں مودی سرکار کو تاریخی سبق سکھایا۔ دلی سے ممبئی اور بنگال سے گجرات تک ہندوستان یہ شکست کبھی فراموش نہیں کر سکے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ہری پور میں تقریب سے خطاب، کہا ملکی معیشت تیزی سے مستحکم ہو رہی ہے، ترقی جادو ٹونے سے نہیں محنت سے ہوگی۔ کہ اس مارکے میں جس کو مارکہ حق کہتے ہیں، یہ وہ موقع تھا افواج پاکستان کا 6 مئی اور 10 مئی کے دوران جو جنگ لڑی گئی۔ مودی سرکار ہے، اس کو وہ سبق سکھایا گیا کہ وہ زندگی بھر وہ سبق کبھی بھولے گا نہیں۔ مودی سرکار، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، آپ کو عزت دی، اور یہ وہ عزت ہے پاکستان کو ملی جو آج پوری دنیا میں اس کی تکریم اور اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ افواج پاکستان نے آپ کی قوم کی دعاؤں سے وہ فتح حاصل کی۔ دلی سے لے کے بامبے تک اور بنگال سے لے کر وہ گجرات تک، ہندوستان یہ شکست کبھی فراموش نہیں کر سکے گا۔ میں اس صوبے میں ہوں، خیبر پختونخوا، کئی دہائیوں سے دہشت گردوں کے خلاف جس طرح اس صوبے کے عوام نبرد آزما ہیں، آپ کی ان عظیم قربانیوں کی بدولت خداداد ملک پاکستان قائم اور دائم ہے۔ اس وقت معیشت ہے مستحکم ہے میکرو لیول پر۔ پاکستان اقوام عالم میں اسی مقام پر پہنچے گا معاشی طور پر جس طرح ہم عسکری طور پر پہنچے ہیں، مگر وہ کس طرح ہوگا؟ وہ جادو ٹونے سے نہیں ہوگا۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا سفر چاروں صوبے مل کر جب ترقی کریں گے تو پاکستان عظیم بنے گا انشاءاللہ۔ بونڈائی حملے میں ملوث بھارتی دہشت گرد ساجد اکرم اور اس کے بیٹے نوید اکرم کا پاسپورٹ منظر عام پر آ گیا۔ بھارتی نژاد دہشت گرد ساجد اکرم کا پاسپورٹ بھارتی سفارت خانے نے 24 فروری 2022 میں 10 سال کے لیے جاری کیا تھا۔ بھارتی حکام نے جان بوجھ کر حقیقت چھپائی اور اپنے میڈیا کو پاکستان پر الزام تراشی کا موقع فراہم کیا۔ چند روز قبل ساجد اکرم نے بھارتی پاسپورٹ پر فلپائن کا سفر بھی کیا تھا۔ ادھر برطانوی اخبار دی گارجین نے انکشاف کیا ہے کہ آسٹریلیا نے 2020 میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے 2 اہلکار ملک بدر کیے تھے۔ آسٹریلیا سے نکالے گئے بھارتی ایجنٹس آسٹریلیا میں مقیم بھارتیوں کی پروفائلنگ میں ملوث تھے۔ اور اب خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سمیت خیبر پختونخوا کے 5 اراکین اسمبلی کو اشتہاری قرار دینے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، صوبائی وزراء مینا خان، امجد علی، شفیع اللہ جان اور اقبال آفریدی کے اشتہار بھی جاری کر دیے گئے۔ 5 ملزمان کو سی ٹی ڈی اسلام آباد کے 2 مقدمات میں پیش ہونے کا اشتہار دیا گیا ہے۔ اشتہار کے ذریعے ملزمان کو 30 روز کے اندر عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ اشتہار کے مطابق 30 دن تک پیش نہ ہونے پر قانونی کارروائی شروع کی جائے گی۔ سہیل آفریدی اور دیگر افراد کے خلاف 26 نومبر 2024 کو ہونے والے احتجاج کے معاملے پر تھانہ رمنہ میں مقدمہ درج ہے۔ پی ٹی آئی بند گلی میں چلی گئی ہے، اب یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا مذاکرات کر رہے ہیں، ان کے موقف میں کچھ بہتری آئی ہے۔ پروگرام بول عادل عباسی کے ساتھ میں وفاقی وزیر عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ فیض حمید ملک کے خلاف بغاوت میں شریک رہے۔ بغاوت میں بانی کا بھی مرکزی کردار تھا۔ 9 مئی کے حملے کرنے تھے، یہ کر چکے۔ گالم گلوچ ایکسٹریم کرنی تھی، یہ کر چکے۔ یہ بند گلی میں چلے گئے ہیں، اب ان کے پاس یہ ڈیڈ اینڈ ہے۔ واٹ نیکسٹ؟ کیا کریں گے؟ میرا خیال ہے تھوڑا بیہیویئرل چینج آیا ہے۔ سہیل آفریدی صاحب ابھی این ایف سی کی میٹنگ میں آئے، وہ دورے کر رہے ہیں، پولیس کی میٹنگز کر رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سنجیدگی آئی ہے۔ دیکھیے جو مین اس میں مجرم ہیں وہ فیض حمید اور عمران احمد نیازی ہیں، اور ان دونوں کے درمیان یہ گٹھ جوڑ تھا مینلی۔ باقی اب سرکمسٹانشل ایویڈنس کیا ہوتا ہے، بٹ میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ مرکزی اس میں جو مجرمان ہیں اور جو مرکزی جن کا رول ہے اور جن پہ فوکس ہے وہ فیض حمید اور عمران احمد نیازی ہیں۔ اور آخر کار گڈس ٹرانسپورٹ کے حکومت سے مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ صدر گڈس ٹرانسپورٹ ملک شہزاد نے ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ملک شہزاد کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے کیے گئے وعدوں کی بنیاد پر ہڑتال ختم کی جا رہی ہے۔ حکومت نے گڈس ٹرانسپورٹ کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے ہیں۔ صدر گڈس ٹرانسپورٹ نے خبردار کیا کہ اگر وفاقی، پنجاب یا سندھ حکومت نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو ملک گیر ہڑتال کی جائے گی۔ مذاکرات کی کامیابی اور ہڑتال کے خاتمے پر کراچی کے ٹرک اڈے پر جشن کا سما، آتش بازی کی گئی۔
کراچی میں امن و امان کی صورتحال ابتر ہے۔ بھتہ خوری عروج پر ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے بدنام ڈاکوؤں اور بھتہ خوروں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ حکومت کو 1 ماہ کا الٹیمیٹم دیا، کہا کہ 15 جنوری تک شکایات دور نہ کی گئی تو کاروبار بند کر دیں گے۔ کراچی بد انتظامی کی داستان، کھلے مین ہول اور نالے عوام کے لیے وبال جان۔ کورنگی میں ایک اور المناک حادثہ، حفاظتی انتظامات نہ ہونے کے باعث بزرگ شہری نالے میں گر کر جان کی بازی ہار گیا۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ نالے کے اطراف حفاظتی دیوار نہ ہونے کے باعث یہ حادثہ پیش آیا۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔